یہ جو بجٹ ہمیں ملینز کا بجٹ ہم میڈیکل پہ لگا رہے ہیں، وہی بجٹ ہائیجین پہ کیوں نہیں لگا رہے؟ واش روم کی صفائی اور جو ہے نا ان یوٹینسلس کی صفائی پہ ہم کیوں نہیں محنت کر رہے؟ یعنی 0.36% ہے دنیا میں. یعنی اگر آپ دیکھیں 100 آدمی ہوں ان میں سے ایک بھی سکھ نہیں ہوگا. اگر ہم جو ہے 200 300 کریں گے تو اس میں کوئی سکھ ہوگا. اللہ تعالیٰ نے دیا ہے آپ اچھے برانڈ کے اس سینس میں کہ اس کے اندر آپ کی جسم کو کیا ہوگا، راحت ملے گی، آپ کی ایک امیج اچھا بنے گا، آپ کی جو ہے نا لوگوں کو دیکھ کر ایک اچھے ڈریسنگ کی وجہ سے لوگوں میں دیکھیے ایک پازیٹیو وائب آتی ہے. جب آپ ایک ڈریس اپ ہو کے کسی کے پاس جاتے ہیں تو وہ سمجھتا ہے کہ یار یہ میرے لیے مجھے اہمیت دے رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. آج ہماری جو کارپوریٹ ٹریننگ ہے اس موضوع پر ہے ورک پلیس ڈیکورم. دیکھیں جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ ہم سب کا ایک بڑا وقت کہاں گزرتا ہے، آفس میں گزرتا ہے. اور یہ آفس ہمارا جو ہے وہ ایک سیکنڈ ہوم ہے. اور اس ہوم کے اندر جو آداب ہیں ایک دوسرے سے فیملی سے انٹریکشن کرنے کے، اپنی فزیکل ہیلتھ کے، اور اپنے اسٹیک ہولڈرز جو کلائنٹ ہیں یا آپ کے وینڈرز ہیں یا سپلائرز ہیں ان سے انٹریکشن کرنے کے، اس میں ہمیں اگر ہم کچھ پرنسپلز کا ہم جو بات کر رہے ہیں ابھی ان کا خیال رکھ لیں گے تو ہم نہ صرف یہ کہ پروفیشنلی امپروو کریں گے بلکہ ہم ان اے سینس ریوارڈ حاصل ہوگا کہ ہماری وجہ سے دوسروں کو تکلیف نہیں ہوگی اور ہم ایک اچھے انسان اور ایک صحت مند انسان بن سکیں گے. تو آج کی ہماری گفتگو نہ صرف پروفیشنل انٹریکشن کے اوپر، اپنی فزیکل ہیلتھ کے اوپر، بلکہ جو ہے ہماری پروڈکٹیوٹی انہینس کرنے کے اوپر اور ہمارا سوشل جو انٹریکشن ہے اس کی کوالٹی کیسے بہتر ہو جائے. کہ ہم لوگوں سے ملتے تو ہیں، اس کے بغیر ہم جنگل میں نہیں رہ سکتے، لیکن کیا ہم اس طرح مل رہے ہیں کہ لوگ ہم سے دوبارہ ملنا چاہتے ہیں؟ کیا اس طرح مل رہے ہیں کہ لوگ مجبوری میں مل رہے ہیں اور ان کو تکلیف ہو رہی ہے ہم سے ملنے کے بعد؟ کیا ہم سے مل کر لوگوں میں ایک اچھی وائب، پازیٹیو وائبس اور پازیٹیو ایرو اورا ملتا ہے، یا ان کو جو ہے ہم سے ایک نیگیٹو وائب ملتی ہیں اور لوگ ہم سے دور رہنا چاہتے ہیں سوائے مجبوری کے ہم سے بات نہیں کرنا چاہتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے جو آج کی سیشن میں ہم ڈسکس کریں گے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے اپنی پرسنل ہائیجین اور اپنے آؤٹر اپیرنس پہ، ایک ہم بار بار بات کرتے ہیں انٹرنل کلیننس بہت ضروری ہے کہ ہمارے دل میں کینہ، بغض، نیگیٹو تھاٹس نہیں ہونے چاہیے، نیگیٹو ایموشنس نہیں ہونے چاہیے، لیکن آؤٹر اپیرنس کی بھی اسلام میں اہمیت ہے. وہ آج ہم اوور آل ڈسکس کر رہے ہوں گے. تو اگر ہم دیکھیں فریگننس اگر ہم دیکھیں تو یعنی خوشبو، ٹھیک ہے، یعنی ہر انسان سے کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ اس سے ایک جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ وائبریشنز ہیں، ٹھیک ہے. اور اسی طرح جو ہے اگر ہم نے سائنس سے پڑھا تھا الیکٹرو میگنیٹک فورس ہوتی ہے الیکٹران کے ارد گرد، ٹھیک ہے. تو ایک انسان کے ارد گرد کیا ہوتا ہے، اس کی یا تو اسمیل ہوتی ہے یا فریگرنس ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے دنیا میں 3 چیزیں پسند ہیں. فرمایا کہ مجھے خواتین پسند ہیں. خواتین کیوں؟ یعنی اس سے مراد کمزور طبقہ. یعنی اس زمانے میں آپ دیکھیں نا خواتین کا کتنا ظلم ہوتا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ لوگ تو خواتین اور بیٹیوں کو ناپسند کرتے ہیں لیکن مجھے خواتین پسند ہیں، میں ان کی عزت کرتا ہوں اسے. اور دوسرا آپ نے فرمایا پرفیوم یعنی خوشبو. اور پھر فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. تو اس دنیا کے اندر اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزیں پسند تھی، ان میں سے ایک چیز کیا تھی؟ خوشبو تھی. اور وہ ہماری زندگی میں کتنا ہے؟ کیا ہم آفس آتے ہوئے، اپنے گھر جاتے ہوئے، اور جو ہے نا ہم کسی سے ملتے ہوئے، میٹنگ پہ جاتے ہوئے، مسجد جاتے ہوئے، اور ہم جو ہے وہ کسی گیدرنگ میں جاتے ہوئے، دینی گیدرنگ ہو یا کوئی کانفرنس ہو، ہم اس کا خیال رکھتے ہیں کہ ہم سے کسی کو تکلیف نہ ہو؟ اور ہمارے آفس میں اب ڈپارٹمنٹ کے اندر بیٹھے ہیں تو ایک اوور آل جو ہے وہ بعض ڈپارٹمنٹ میں داخل ہوتے ہی اچھا انٹرنل پتہ نہیں چلتا، تو باہر سے داخل ہوتا ہے اس کو فیل ہوتا ہے. تو ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص پیاز گارلک کھائے وہ مسجد نہ آئے. اس کا ریزن کیا بتایا؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایسا شخص مسجد میں کیوں نہ آئے؟ کیونکہ فرشتوں کو انہی چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے جن چیزوں سے
انسان کو تکلیف ہوتی ہے. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی عزت. اب مسجد جاتے ہوئے تو ہم پیاز کھانے کی بچ رہے ہیں اور رمضان میں بھی بچ رہے ہیں, لیکن ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم نے آج دوپہر کو جو کچھ کھایا, ہم نے اپنے کمرے میں بیٹھ کے کھایا, وہیں پر اس کھانے سے اسمیل ہوئی اور ہم نے کوئی جو ہے نا اسپرے بھی نہیں کیا اور اپنی جگہ پہ بیٹھ کے کھایا, لوگوں کو تکلیف ہوئی. پھر ہم نے جو کھایا اس کے بعد ہم نے منہ واش نہیں کیا, اس کی وجہ سے کیا ہوا, ہمارے ساتھیوں کو تکلیف ہوئی. پھر ہم میٹنگ میں چلے گئے, اس سے کمپنی کی ریپرزنٹیشن خراب ہوئی. ہم ان چیزوں کو نہیں سوچ رہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں یعنی اسلام کے آنے کے بعد جو پہلی مسجد بنی ہے وہ مسجد قباء ہے, ٹھیک ہے. اور مسجد قباء کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا, ارشاد فرمایا کہ جو شخص مسجد قباء میں جائے 2 رکعت پڑھے, اس کو 2 رکعت پر ایک پورے عمرے کا ثواب مل رہا ہے, ٹھیک ہے جی. تو اب اتنا بڑا اجر ہے, لیکن قرآن کریم نے مسجد قباء کے بارے میں کیا فرمایا, فرمایا کہ یہ وہ جگہ ہے کہ مسجد قباء کے بارے میں فرمایا کہ یہ وہ مسجد ہے جس میں آپ جائیں اور کھڑے ہوں, کیونکہ اس میں فی رجالن, اس مسجد کے ارد گرد ایسی کمیونٹی ہے جو کہ پسند کرتی ہے کہ وہ پاک رہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد کی کمیونٹی کی تعریف کی اہل قباء کی, کس بات پر, کہ وہ بڑی اچھی مسجد بنائی ہے, بڑے تاجر گزار نہیں, کس بات پر, کہ وہ پاک رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو جتنی ہماری ظاہری صفائی و ستھرائی بڑھے گی اتنا ہم اللہ سے کیا ہوں گے, قریب ہوتے جائیں گے, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جتنی ہماری کمپنی صاف ستھری ہوتی جائے گی اتنا وہ کمپنی اللہ سے قریب ہوتی جائے گی. پھر فرمایا کہ جو ہے نا, ہم مشہور حدیث ہے کہ پاکیزگی نصف ایمان ہے. اس کا ترجمہ ہم نارملی کرتے ہیں صفائی نصف ایمان ہے, حالانکہ زیادہ بہتر ترجمہ پاکیزگی نصف ایمان ہے, بیکاز صفائی تو ظاہری صفائی کو کہتے ہیں. یعنی ایک آدمی ہے, اس کے کپڑے بالکل صاف ہیں, لیکن ان کے اوپر ایک جو ہے وائن کا ایک ڈراپ پڑ گیا ہے, تو وہ ہے تو صاف لیکن پاک نہیں ہے, ٹھیک ہے جی. تو پاک ہونے کا بھی اہتمام ہونا چاہیے کہ کپڑے کیا ہوں, پاک بھی ہوں اور صاف بھی ہوں, ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں کتنی اہمیت ہے کس بات کے اوپر, کہ آپ کی ارننگ پہ کتنا افیکٹ پڑتا ہے آپ کی جو ہے نا صفائی ستھرائی کا, ٹھیک ہے. اب ہم نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے برتنوں کو صاف رکھنا اور اپنے صحن کا صاف رکھنا, ٹھیک ہے. اس سے جو ہے کیا ہوتا ہے, آپ کی ارننگ میں برکت ہوتی ہے. ہم نے دیکھا کہ ہماری ارننگ کا بہت تعلق, دیکھیں میں نے دیکھا بہت سی کمپنیز ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ ایفرٹس کرتی ہیں اپنی سیل کے اوپر, اپنی ریٹرن کے اوپر, اپنے جی پی کے اوپر, لیکن ان کا جو کچن ہوتا ہے نا وہ صاف نہیں ہوتا. ان کے کمپنی کے اندر جو ہے وہ برتن جو ہوتے ہیں جس میں چائے آ رہی ہے, جس میں کھانا ہو رہا ہے, وہ صاف نہیں, برتن میلے پڑے ہوئے ادھر سے ادھر, اور اس کو اہمیت نہیں دی جاتی. حالانکہ حدیث شریف میں کیا فرمایا کہ تمہارے برتنوں کو صاف ہونا اور تمہارے صحن کا صاف ہونا یہ تمہارے گھر کی کمائی کی کیا ہے, یورثان الغنا, یہ تمہیں مالدار بنا دے گا. اب لوگ اپنے گھر کو صاف کر کے, جو صحن سے مراد کیا ہے, جن کے گھر میں صحن ہے وہ تو صحن ہے, جن کے گھر میں نہیں ہے ان کا جو سامنے کی جو روڈ کا حصہ ہے یا جو ان کا فٹ پاتھ کا حصہ ہے, جو ان کا پیڈسٹرین ہے, وہ یہ حصہ ان کا صحن ہے. اب لوگ سارا کچرا نکال کے وہاں پھینک دیتے, لیکن حدیث میں کیا میں اس کی صفائی سے تمہاری کمائی اثر ہو رہی ہے. اور تمہیں اگر مالداری چاہیے تو تمہارے گھر کے برتن اور تمہارے, اب دیکھیں یہ نارملی وہ ویک ایریاز ہیں, یعنی آدمی اپنے بیڈ روم کو صاف کر لیتا ہے, لیکن کچن میں رات بھر برتن پڑے ہوئے, میلے پڑے ہوئے اور گندے پڑے ہوئے, ٹھیک ہے جی. یا جو ہے نا وہ اپنے ڈرائنگ روم کو صاف کر لیتا ہے لیکن اپنے صحن کو صاف نہیں کرتا کہ یار یہ تو باہر کی جگہ ہے. اب لوگ اپنا کچرا فلیٹ سے باہر نکال کے رکھ دیتے ہیں. بھائی جو آپ کے فلیٹ کے فوراً بعد کورٹ یارڈ ہے یہ کیا ہے, یا جو ہے وہ کیا ہے آپ کا. اسی طرح آفیسز میں جو آپ کا واکنگ ایریا ہوتا ہے یہ آپ کا صحن ہے, یہ کتنا صاف ہے. تو اس پہ ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ذریعے ہماری مالداری کو فرق پڑتا ہے. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں چہرے کی صفائی کی کتنی اہمیت ہے. دیکھیں اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اسلام میں جو وضو ہے وہ تو آپ نے 5 ٹائم کرنا ہے, ٹھیک ہے جی. اور 5 ٹائم کرنے میں آپ کے اوپر فرض ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے, چہرہ 3 مرتبہ دھونا ہے. تو آپ گویا کہ 15 مرتبہ ایک مسلمان دن میں, اور یہ ایک تو آپ ذہن میں آئے گا کہ بھائی ہم تو وضو ہر نماز کے لیے ضروری نہیں ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر دفعہ وضو کرنا مستحب قرار دیا اور فرمایا کہ یہ تو نور علی نور ہے کہ آپ بار بار ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریکٹس ملتی ہے کہ اکثر ہر نماز کے لیے نیا وضو کرتے تھے. جب نیا وضو کر رہے ہیں
اور پسندیدہ یہ ہے کہ ہر مسلمان ہر نماز کے لیے الگ وضو کرے تو 15 مرتبہ وہ چہرہ دھوئے گا منیمم، اور اس کے علاوہ اٹھنے سوتے وقت الگ ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اسلام نے لاشعوری طور پر آپ کے ذہن میں کیا بٹھایا کہ آپ کو اللہ کے سامنے جانے کے لیے کیا کرنا ہے، 15 مرتبہ اپنا چہرہ دھونا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے چہرے کو صاف ستھرا دیکھنا چاہتے ہیں. اب آفس میں ہم جلدی سے اٹھے اور جلدی سے آفس میں ایسے ہی آ گئے، یا جو ہے ہم آفس میں آئے اور جو ہے نا ہم نے کہا کہ بس گھر بھی ایسے ہی چلے گئے. لیکن اب میں نے ایک دفعہ ایک انٹرنیشنل ایک بڑا مشہور ایک سوشل میڈیا پہ ہے، کہنے لگا کہ میں آفس جاتا ہوں، اس نے بڑے فخر سے بتایا آفس جاتا ہوں میں بغیر منہ دھوئے اور دوستوں میں جاتا ہوں منہ دھوئے. اب اس کا اپنا ایک اس کا کوئی کلچر کو شو کرنا چاہ رہا تھا، لیکن کہ بھائی میں کیجول ہوتا ہوں ٹھیک ہے. لیکن ہمارے یہاں یہ نہیں، ہمارے اسلام میں کہ بھائی آپ جب بھی کسی انسان سے انٹریکٹ کر رہے ہیں تو یو شوڈ بی کلین، یو شوڈ بی جو ہے نا کہتے ہیں ان اپیلنگ وے کہ آپ کو لوگ دیکھ کر آپ سے قریب ہونا پسند کریں. پھر آپ دیکھتے ہیں اورل ہائیجین جو ہے منہ کی وہ، اب دیکھیں ہمارے استاد جو وہ فرمایا کرتے تھے کہ جو منہ کی اسمیل ہے نا یہ انسانوں میں عداوتیں پیدا کر، دشمنیاں پیدا کرتی ہیں ٹھیک ہے جی. اب اس کی ہمیں دیکھنا ہے کہ ہماری وجہ اب ہم بات کر رہے ہیں کسی سے میٹنگ کر رہے ہیں، اب 1.5 گھنٹے کی ہم نے میٹنگ کی، 1.5 گھنٹے تک وہ بیچارہ تکلیف کا شکار ہوگا. تو اب ہم یہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے کیا کرتے تھے، سب سے پہلے مسواک کرتے تھے کہ بھائی میں گھر میں داخل ہوا ہوں تو میرے گھر والے میرے سے قریب آئیں گے، مجھ سے بات کریں گے، جو میری وجہ سے جو میں باہر، حالانکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کسی بھی طرح سے کسی بھی پاکیزگی کے آلے کے محتاج نہیں تھے، وہ تو تھے سراپا صفائی، سراپا پاکیزگی. لیکن وہ ہمیں میسج دے رہے تھے کہ جب گھر میں داخل ہو تو پہلے کیا کرنا ہے کہ ایسا دیکھنا ہے. اب ہم پورا جو ہے وہ شارع فیصل کے رش سے ہوتے ہوئے اور صدر کے رش سے ہوتے ہوئے بائک کی مٹی لیتے ہوئے اور جو ہے نا گرد آلود گھر میں داخل ہوئے اور اسی پسینے کے ساتھ اسی اسمیل کے ساتھ ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھے ہیں اور ان کو مجبور کر رہے ہیں کہ بھائی میں تو تھکا ہوا ہوں، تمہیں میرے پاس آنا ہے تو اسی اسمیل کے ساتھ آؤ. بھائی ہم ان کے لیے تکلیف کا ذریعہ کیوں بن رہے ہیں؟ ہم اسی طرح آفس میں ہیں، آفس میں ہم پورا دن جو ہے وہ پورا ایک لمبا ٹریول کر کے کراچی کی ٹریفک میں جیم ہو کر صدر سے ہوتے ہوئے اور جو ہے نا ہم شارع فیصل کے رش سے ہوتے ہوئے ہم یہاں پہنچے آفس میں. اب آفس میں ہم کہہ رہے ہیں بھائی چونکہ میں بائک پہ آتا ہوں، چونکہ جو ہے نا میں اتنا دور سے آتا ہوں تو بھائی پورے دن آپ لوگوں کو مجھ سے برداشت کرنا پڑے گا. یا ہم کسی کلائنٹ کے پاس گئے، لیکن پہلے ہم جا کر کسی وہاں پر جو بھی ریسٹ روم ہے، گھر آفس میں ریسٹ روم ہے، ادھر آئیں، اپنا حلیہ تھوڑا بہتر کریں، اپنے اندر یہاں پر کوئی اپنا برش وغیرہ رکھیں، یہاں پر اپنی کوئی جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں رکھیں جس سے آپ تھوڑا بہتر حلیوں میں آ کر پھر اپنے آفس میں جوائن کریں. 15 منٹ پہلے آ جائیں، کسی میٹنگ ایریا میں جانا ہے، کسی کلائنٹ کے پاس جانا ہے، تھوڑا 15 منٹ پہلے چلے جائیں اور وہ جا کر پہلے اپنے آپ کو فریش اپ کر لیں اور اس کے بعد ایک فزیکل آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مسواک جو ہے وہ منہ کو صاف کرنے والی ہے اور رب کو راضی کرنے والی ہے. آپ علیہ السلام کا آخری عمل کیا تھا آپ کو پتہ ہے؟ مسواک کیا. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بردر ان لا جو تھے عبد الرحمن، وہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری طور پر بات کرنے میں بھی تکلیف ہو رہی تھی. آپ نے ان کو آنکھوں سے دیکھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پہچان گئی کہ میرے نبی یعنی میرے شوہر کچھ چاہ رہے ہیں. تو انہوں نے دیکھا تو وہ مسواک کر رہے تھے، تو وہ سمجھ گئیں کہ وہ مسواک چاہ رہے ہیں، تو انہوں نے مسواک لی اور اتنی بھی نہیں تھی ان کے اندر یعنی ظاہری طور پر کہ وہ اس کو چیو کر سکے، تو حضرت عائشہ نے اس کو چیو کیا، اس کو نرم کیا اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک میں دی. تو آپ نے آخری عمل مسواک کیا اور اس کے بعد آپ علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے. تو آخری عمل جو نبی نے کیا وہ مسواک تھا. لیکن ہماری زندگی، میری زندگی میں، سب کی زندگی میں مسواک غائب ہے ٹھیک ہے جی. تو ہم کیا کرتے ہیں، مسلم 5 ٹائم اے ڈے ہمیں واش کرنا ہے، پھر ہمیں جو ہے وہ اسی طرح ہمیں منہ کو کتنی دفعہ دھونا ہے، 15 مرتبہ ہم کلی کرتے ہیں نا منیمم ٹائم. تو آپ یہ دیکھیں کہ منہ کا صفائی کا ہونا، پھر ہم نے کوئی چیز کھائی ہے اس کا ہونا، پھر ہمیں مسواک کرنا، پھر ہمیں اس کے علاوہ ہمارے اساتذہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اب ہماری غذائیں چونکہ اتنی اسپائسی اور اتنی جو ہے نا وہ آرٹیفیشل ہوتی ہیں کہ اس سے مسواک سے آپ جو کریں گے تو اتنی صفائی نہیں ہوتی. تو آپ ٹوتھ پیسٹ وغیرہ کا بھی استعمال کریں، دونوں چیزوں کو کلب کر کے استعمال کریں. تو ماؤتھ واش ہو، جن میٹنگ پہ جا رہے ہیں یا کسی کلائنٹ سے انٹریکٹ کر رہے ہیں، اپنے اسٹاف سے انٹریکٹ کر رہے ہیں، تو ہمارا کسی کو تکلیف کا ذریعہ نہ بننا چاہیے. ہینڈ واشنگ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص چاہتا ہے کہ اپنے گھر میں
خیر زیادہ ہے. دیکھیں یہ بھی ہمارا گھر ہے, آفس بھی ہمارا گھر ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے آفس میں خیر زیادہ ہے, ہمارے گھر میں زیادہ ہے, تو آپ نے فرمایا کہ جب کھانا رکھا جائے تو اس سے پہلے بھی ہاتھ دھوئے اور کھانا اٹھنے کے بعد بھی ہاتھ دھوئے. بھائی کھانا آیا, ہم نے بھی کھانا شروع کر دیا, نہیں, تھوڑا سی ہمت کر کے. مشکل ہوتا ہے کہ جانا, ہاتھ صاف کرنا, لیکن ہم ہمت کر کے چلے گئے. پھر کھانا ختم ہونے کے بعد ہم ایک آفس میں گئے, بڑا اچھا انتظام ہے کہ وہاں پر جو ہے نا وہ جو سپورٹنگ اسٹاف ہے وہ لائک جیسے کے میں کلچر ہوتا ہے, بلوچستان میں کلچر ہوتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ ایک تھال لاتے ہیں, اس میں ہاتھ دھلاتے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر نہیں ہے تو آپ خود چلے جائیں ہاتھ دھونے کے لیے. لیکن خیر کب پھیلے گی؟ گھر میں اور آفس میں, جب آپ کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئیں گے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھوئیں گے. تو اسلام میں کب ہے؟ سونے سے اٹھنے کے بعد. آپ نے فرمایا پہلا کام بندے کو ہاتھ دھونا چاہیے, کہ پتہ نہیں اس کے حدیث میں آتا ہے کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری اس کو نہیں معلوم. پھر فرمایا آفٹر آفس نیچرل کال کے بعد بندہ یوز کرے گا, کھانے سے پہلے یوز کرے گا, کھانے کے بعد یوز کرے گا, وضو کے اندر 15 مرتبہ ہاتھ دھوئے گا. تو اب یہ دیکھیں کتنی مرتبہ اسلام نے آپ کو ہاتھ دھونے کے بارے میں بتایا. تو جرمز کا ذریعہ کیا ہے؟ دو ہی چیز ہے نا, ہاتھ کے ذریعے اور منہ کے ذریعے جاتے ہیں. اب ہاتھ کو بھی بار بار دھونے کا کہا, اور اب میڈیکل بل ہمارا کتنا کم ہو جائے گا اگر ہمارے ساتھی اس پہ عمل کریں. اب کمپنیز لاکھوں میں, ملینز میں میڈیکل پہ فوکس کری, لیکن یہ ٹریننگ نہیں کرا رہی کہ بھائی جو ہے نا آپ ہائیجین کا جو اسلام نے طریقہ بتایا پہلے اس کو اڈاپٹ کریں. دیکھیں یہ ایک فیلئر ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا پوسٹ ایگزیکیوشن پالیسی پہ آئے ہوئے ہیں. آپ کو ہونا چاہیے پریونٹیو کے اوپر, یعنی ہم یہ پالیسی تو بنا لیں کہ میڈیکل کسی کا بیماری ہو جائے گی تو ہم اس کو کتنا سپورٹ کریں گے. یہ پالیسی کیوں نہیں HR میں بنا رہے, یا ہم اداروں میں کیوں نہیں بنا رہے کہ ہم اپنے امپلائیز کی ہائیجین پہ اتنی محنت کریں گے. یہی پیسہ جو آپ نے ملینز کے بعد ہاسپٹل میں دینا ہے, وہی پیسہ آپ ان کی ٹریننگ میں, ان کی فیسیلیٹیشن میں. اب اچھے واش روم نہیں بنا رہے, وہاں پر اچھا کوالٹی کا جو ہے ہینڈ واش پرانی کوالٹی کا رکھا ہو, جس کو ہاتھ کو استعمال کرنے کے بعد اوقات میں مختلف کلائنٹ سے بات کرتا ہوں, میں خود سوچتا ہوں کہ اس سے دھونے کے بعد ہاتھ اور گندے نہ ہوں اور جراثیم نہ ہوں. ٹھیک ہے, واش روم ایسا گندا ہوتا ہے جس میں بندہ سوچتا ہے کہ یار اس ٹیپ کو کھولنے میں ہاتھ اور گندے ہو رہے. ٹھیک ہے جی. اب بڑے بڑے کلبس میں میرا جانا ہوا, وہاں پر بھی واش روم میں بعض اوقات یہ فیلنگ ہوتی ہے. تو مسجد ہے ہماری, ایون کہ بڑی عالیشان مسجدیں ہوتی ہیں, لیکن واش روم میں وہ صفائی, آپ وضو کرنے جاؤ تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ اور گندے نہ ہو جاؤ, تو کرنا تو ہے. اب اسی طرح آفیسز کا بھی حال ہے. تو یہ جو بجٹ ہمیں ملینز کا بجٹ ہم میڈیکل پہ لگا رہے ہیں, وہی بجٹ ہائیجین پہ کیوں نہیں لگا رہے؟ واش روم کی صفائی اور جو ہے نا ان یوٹینسلز کی صفائی پہ ہم کیوں نہیں محنت کر رہے؟ تو یہ اسلام نے ہمیں یہ بتایا. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک نیچرل کال ہے کہ بعض جو ہے نا وہ ان نیسیسری جو ہے نا ہیئرز آپ کو ریموو کرنے ہوتے ہیں, اور یہ نیچرل ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 چیزیں ایسی ہیں جو نیچر کا حصہ ہیں اور تمام انبیاء کی سنت ہے. یعنی ایسا نہیں کہ صرف ایک نبی کی سنت ہے بلکہ تمام نبیوں کی سنت ہے. آپ نے فرمایا ٹریمنگ آف مونچھیں کٹوانا, نیلز کو کاٹنا, پھر اس کے بعد جو ہے نا جوائنٹس کا, یعنی یہ دیکھیے کتنی باریک بات بتائی کہ آپ کے جسم میں جو جوائنٹس ہوتے ہیں نا ان کی طرف لوگ صفائی کا اتنا اہتمام نہیں کرتے, وہاں پر نہ ہاتھ پانی نیچ کر رہے نہ ہاتھ, تو اس کا آپ نے فرمایا کہ وہ دھونا. پھر آپ نے کہا کہ داڑھی کا بڑھانا, پھر آپ نے فرمایا مسواک کا یوز کرنا, پھر ناک کی صفائی کرنا, پھر جو ہے آرم پٹ کے بال جو ہے وہ صاف کرنا, اور جو ہے پیپیکل جو ہیئرز ہوتے ہیں جو زیر ناک بال ہوتے ہیں ان کو صاف کرنا. پھر آپ نے فرمایا کہ آپ آفٹر کال آف نیچر واش روم میں پانی کا استعمال کرنا, اور پھر منہ کا دھونا. یہ وہ 10 چیزیں ایسی ہیں جو آپ نے فرمایا کہ قدرت کا لازمی حصہ ہے. یعنی اگر کوئی شخص ان میں سے کوئی ایک کام نہیں کر رہا تو وہ نیچر کے اگینسٹ زندگی گزار رہا ہے. دیکھیں گاڑی بھی اگر آپ جو ہے نا وہ جیسے گاڑی بنانے والوں کے خلاف استعمال کریں گے, بغیر آپ نے فار ایگزامپل آئل کے استعمال کریں تو انجن سیز ہو جائے گا. تو اسی طرح یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ اگر ان کے خلاف چل رہے ہیں تو آپ کی باڈی کیا ہو جائے گی؟ سیز ہو جائے گی. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرمایا کہ یہ صرف ایک نبی کی نہیں, تمام انبیاء کرام کی سنت ہے. تو اب یہ ہم یہ دیکھیں کہ یہ جو سنت ہے, اور آپ نے فرمایا کہ بھائی ہر جمعے کے دن کرے بندہ, ورنہ 15 دن میں تو کر ہی لے, اور لاسٹ کیا ہے ٹائم لائن 40 ڈیز ہے. ٹھیک ہے جی. اب اس کا اب دیکھیں یہ وہ چیزیں, ایک بات کہنے کا یہ ہے کہ یہ وہ چیزیں جو نظر نہیں آتی ہیں, ہمیں نہیں پتا ہوتا, لیکن ان کے جو ہے اثرات ہماری صحت پہ پڑ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ یہ وہ ایریاز ہیں جہاں پر زیادہ جرمز کا ہونے کا خطرہ ہے. اب اگر ایک بندہ ان کی ایریاز کی صفائی نہیں کر رہا تو اس کا مطلب وہ اپنے آپ کو پروبیبل کر رہا ہے, ولنریبل بنا رہا ہے کہ آؤ جراثیم
مجھ پہ اٹیک کرو. ٹھیک ہے جی. اب ہم یہ دیکھیں ایک بات بڑی باریک ہے سننے کی ہے. ایک کمپنی ہے جس نے میڈیکل پالیسی نکالی ہے کہ اگر آپ بیمار ہو گئے تو آپ کیا کریں گے, آپ کو یہ فیسلٹی ملے گی, لیکن وہ خود سے بیمار ہونے کی پالیسی نہیں ہے. بات کلیئر ہے نا؟ ایسا ہی ایچ آر بھی بتائے گا کہ بھائی خود سے بیمار ہونے کی تو نہیں. یعنی اگر میں کہوں کہ بھائی میں نے خود سے زہر کھا لیا تھا, میں بیمار ہو گیا, تو شاید کمپنی جو ہے نا وہ آپ کو پسند نہ کرے کہ آپ کے اوپر انویسٹ کرے, کہ بولے بھائی آپ نے ایسا کیا ہی کیوں تھا. اب ایک بندہ جو ہے ان ہائیجینس کی گائیڈ لائنس کو فالو نہیں کر رہا, تو آپ سوچیں کہ وہ بندہ کمپنی کے وسائل کو ضائع کرا رہا ہے جو کسی اور نیڈی میں لگ سکتے تھے. اب ان کا خیال رکھنا ہماری ارننگز کو بھی حلال کرے گا کہ یار ہم بیسک چیزوں کا تو خیال رکھیں پہلے. اب ان چیزوں میں جب کسی سے انفرادی مذاکرہ ہوتا ہے, بہت سے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا یہ چیزیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کال آف نیچر ہے, ہر انسان نے یہ دن میں کئی مرتبہ پروسیس کرنا ہوتا ہے. اب آج مغیرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھا ایک جرنی میں, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو استغاثہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دور چلے گئے. حالانکہ آپ دیکھیں دور کیوں گئے تھے, قریب میں بھی تو جا سکتے تھے. اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ سے اپنے اس فطری عمل کو کر کے آتے تھے اور ہم وہاں جاتے تھے تو وہاں سے خوشبو آ رہی ہوتی تھی. یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نیچرلی اللہ نے ایسا بنایا تھا کہ ان کے اندر دور دور تک بدبو کا کوئی بھی ایلیمنٹ نہیں تھا. اللہ نے ان کی ہیومن باڈی کو اتنا پاکیزہ بنایا تھا. لیکن اس کے باوجود مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے کہ آپ اگر اس کام کے لیے جا رہے ہیں اور آپ کے اس عمل سے اسمیل کریٹ ہو سکتی ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے, دور جانا چاہیے. اب ہم دور تو نہیں جاتے, ہمارا واش روم تو اٹیچ ہوتا ہے, آفس کے اندر ہی ہوتا ہے, لیکن جب ہم جا رہے ہیں تو اس کا وہ دور کیوں گئے تھے کہ وہاں سے اسمیل نہ آئے. تو ہم اپنے واش روم کو اس طرح یوز کریں کہ میرے فوراً بعد کوئی اگر جائے گا تو اس کو کوئی کرایت یا تکلیف نہ ہو. آدمی کی تہذیب کی صرف اور صرف ایک علامت میں سمجھتا ہوں, وہ یہ کہ جیسے واش روم سے وہ نکلے اور آپ دوبارہ واش روم جائیں تو اس کی تہذیب پتہ چل جائے. ٹھیک ہے, کتنا وہ جو ہے نا وہ سویلائز ہے, کتنا وہ دیندار ہے, کتنا وہ جو ہے وہ دین کے مزاج کو سمجھتا ہے, یہ معلوم ہو جاتا ہے. تو اب یہ کیا, اب دیکھیں اس میں بھی ٹائم مینجمنٹ ہے نا. ٹائم مینجمنٹ کیا ہے کہ ہم آفس میں اس طرح اپنا کو پیک کیا, اتنا ریش ہم ہو کے میٹنگ پہ جا رہے تو ہم نے کیا واش روم جلدی سے گئے, جلدی سے نکلے اور جلدی سے میٹنگ میں چلے گئے, جلدی سے کلائنٹ کے پاس چلے گئے. نہیں, آپ اس کو اہمیت دیں کہ جو میرے پاس جائے گا اس کو جو تکلیف ہوگی اس کا گناہ مجھے ہوگا, اور اس کی وجہ سے جو آفس میں کلچر خراب ہوگا. جب ایک بندہ جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ واش روم مینیج نہیں ہے تو اس کے ذہن میں آتا ہے کہ ٹھیک ہے لیٹ اٹ گو, اب میں بھی ایسے چھوڑ گیا ہوں. ٹھیک ہے, تو ایک کلچر بھی خراب ہوتا ہے. تو کلچر بھی خراب ہو رہا ہے اور آفس میں جو گندگی پھیل رہی ہے, اور تیسرا لوگوں کو اذیت ہو رہی ہے. اب بندے نے جانا ہے اور وہ جتنی دیر وہاں پر ہوگا وہ پچھلے والے کو گناہ مل رہا ہوگا کہ اس آپ کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے. تو آپ نے کیوں ٹائم مینیج نہیں کیا؟ اگر آپ کی میٹنگ 15 منٹ بعد تھی تو آپ 20 منٹ پہلے واش روم چلے جاتے, تھوڑا سا صاف کر کے آتے, اور آپ اس کے بعد اگلے میں کچھ ایسے دیندار لوگوں کے ساتھ اللہ کا شکر واسطہ پڑا کہ جب ان کے بعد آپ واش روم جاؤ نا تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ یہاں پر کوئی 2-4 گھنٹے پہلے بھی کوئی انسان آیا تھا کہ نہیں آیا تھا. مطلب اتنا وہ اس کو کلیئر کر کے جاتے. ٹھیک ہے جی, تو ہم نے یہ بات دیکھی کہ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دور جاتے. ایک اور بات بڑی اہم اور خطرے کی بات ہے, ابو بکر رضی اللہ عنہ سے رپورٹڈ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک قبرستان جا رہے تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ وہاں پر 2 قبروں میں عذاب ہو رہا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ان 2 قبروں کو عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑے مشکل گناہ سے نہیں ہو رہا. ایک کو کس لیے گناہ ہو رہا تھا کہ وہ کیا نہیں کرتا تھا, یورینیشن کے وقت جو ہے نا اپنی چھینٹوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا. ٹھیک ہے جی, تو اب جو ہے آپ دیکھیں اسٹینڈنگ ہوتے ہیں اور اب آپ جائیں تو یا کہتے ہیں لوگ گئے اور واپس آ گئے, وہ اس کا خیال ہی نہیں کر رہے کہ اس میں اپنے کپڑوں کا کیا حال ہے. تو اس لیے جو ہے نا آپ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ عذاب قبر سب سے زیادہ اس گناہ کی وجہ سے ہوتی ہے. تو ہم یہ دیکھیں کہ یار ہمارے کیا ہم جو ہے وہ اس کلیننس پہ آ گئے ہیں, ہمارے آفیسز میں اس کا خیال ہے کہ نہیں ہے. ہم جو وہاں پر کوموڈ ہے, جو بھی چیز ہے اس کو ہم اس طرح چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ دوسرے کو تو نہیں خراب ہو رہا, دوسرا تو اس گناہ میں نہیں جا رہا.
پھر آپ نے دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پاک ہیں، پاکیزگی کو پسند کرتا ہے، کلین ہے، کلیننس کو پسند کرتا ہے، اور خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تو اپنے کوڈیارڈ کو صاف رکھو، اور جوز کی طرح یہودیوں کی طرح مت بنو۔ دیکھو اس زمانے کے یہودی کیا تھے، جو اپنے صحن کو صاف نہیں رکھتے تھے، تو مسلمانوں کو کہا کہ ان کے جیسے مت بنو، کہ تم صاف رکھو، ٹھیک ہے جی۔ آج شاید وہ صاف رکھ رہے اور ہم نہیں صاف رکھ رہے، تو ہم ویسے تو ان جیسا بننا نہیں چاہتے، ہر چیز میں ان سے بائیکاٹ اور گناہ ہے، لیکن جن اعمال کو کہا گیا کہ وہ ان کے اعمال ہیں، تم نے نہیں کرنا، آج شاید انہوں نے اڈاپٹ کیے ہیں۔ تو اس لیے ہمارا آفس کیا ہونا چاہیے، ہم ایک دیندار آفس، ایک نیک شریعہ کمپلائنٹ آفس کیا ہوتا ہے، جس آفس میں آپ جائیں تو آپ کو ہر جگہ وہاں پر صفائی نظر آئے کہ اللہ پاک ہے، اللہ کو پاکیزگی اور صفائی پسند ہے۔ اب ہم نے کوئی کرسی اٹھائی، وہاں ہم نے وہیں پر رکھ دی، بھائی جیسے اٹھائیے ویسے اس کو رکھ دی۔ ہم نے جو ہے وہ چائے پی، اب وہ کب پڑا ہوا ہے، رات شام تک پڑا رہے گا، صبح ہم آئیں گے تو اٹھے گا، بھائی جاتے وقت اس کا انتظام کر لیں کہ وہ جگہ پہ رکھ دیں، اگر پیون کو بول دیں۔ اور جو ہے نا ہم نے کوئی جو ہے چیز کھائی ہے، اس کا ریپر پڑا، تو اپنی جگہ کو صاف کرنا۔ دیکھیں آپ جانور میں بھی اللہ نے ایک صفت رکھی ہے کہ وہ کسی جگہ کو یوز کرتا ہے، پہلے اس جگہ کو صاف کرتا ہے، ہم نے بکرے کو دیکھا ہوگا، پھر وہ بیٹھتا ہے۔ تو ہم اپنے آفیسز میں دیکھیں گے چیزیں بکھری ہوئی ہیں تو ان کو تھوڑا صاف کر لیں۔ پھر ہم ایک اور ابھی لاسٹ ٹاپک پہ ہم آ رہے ہیں کہ دیکھیں ہمارے جو آؤٹر اپیئرنس ہے، جو ہماری پروفیشنلزم ہے، اس میں ایک بہت اہم مسئلہ ڈریس کوڈ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ڈریس کوڈ کی اسلام میں کتنی اہمیت ہے، تو میں ایک سوال آپ سے کرتا ہوں کہ یہ ڈائمنشن ہے کہ دنیا میں کون کون سے مذہب چل رہے ہیں، تھوڑا پرانا ڈیٹا ہے لیکن سب سے ٹاپک کرسچینٹی، پھر اسلام ہے، الحمدللہ وہ تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ سب سے کم جو ہے نا وہ یہودی ہیں، اور اس سے اوپر جو ہے نا آپ کو سکھزم نظر آئے، یعنی 0.36% ہے دنیا میں۔ یعنی اگر آپ دیکھیں 100 آدمی ہوں، ان میں سے ایک بھی سکھ نہیں ہوگا۔ اگر ہم جو ہے 200 300 کریں گے تو اس میں کوئی سکھ ہوگا، ٹھیک ہے، کتنے کم ہوتے ہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کیا یہ دنیا میں ایگزسٹ کرتے ہیں، اور کیا آپ کو سکھزم کا یا سکھوں کا نام سنتے ہی کچھ شخصیات یاد آتی ہیں نا کچھ ذہن میں؟ تو اتنے کم ہونے کے باوجود دنیا میں کتنی مذاہب آئے اور کتنی قومیں آئیں جو ختم ہو گئے، جو ان سے زیادہ پرسنٹیج میں تھی، 1 2 3 4 5% تھی، لیکن مائنورٹی ہونے کے باوجود دے گون۔ لیکن سکھ ابھی تک کیوں ہیں، اور اتنے کم ہونے کے باوجود اتنے پرومیننٹ کیوں ہیں؟ ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ وہ کسی بھی پروفیشنلزم میں ہوں، وہ اپنی ریلیجس جو ان کی ڈریس کوڈ ہے اس کو نہیں چھوڑتے۔ آپ چاہے دیکھ لیں آج کل ایک فیمس سنگر ہے، انڈین ہے، وہ آپ دیکھیں وہ ہر کانسرٹ میں اپنی ٹربائن پہن کے جا رہا ہے۔ اگر آپ کرکٹ ٹیم میں دیکھ لیں، آپ فوج میں دیکھ لیں، آپ میڈیا میں دیکھ لیں، ہر جگہ پہ آپ کو کیا ہوگا، وہ ایک خاص حلیے میں ضرور نظر آئے گا، اور دنیا اس کو مارجن دے رہی ہوتی ہے کہ بھائی آپ اس حلیے میں رہ سکتے۔ تو ہم کیوں نہیں مارجن لے رہے، اور ہم کیوں اس مارجن ہمیں نہیں دیا جا رہا، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے اپنے کلچر کو اہمیت نہیں دی۔ تو ڈریس کوڈ کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ڈریس کوڈ جو کمپنی نے بنایا ہے وہ بھی، اور جو شریعت میں بھی پسندیدہ ڈریس کوڈ ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہم اپنے ڈریس کوڈ کو فالو کریں۔ اب دیکھیں ایک وقت، اب دیکھیں یہ وہ کون لوگ ہیں، آپ کو اگر ان کے نام نہ دیکھیں تو آپ کو دیکھنے میں لگے گا کہ کسی مسجد کے امام ہیں، کوئی مولوی صاحب ہے گاؤں دیہات میں، لیکن یہ اپنے وقت کے ٹرینڈ چینجرز تھے، اپنے وقت کے بڑے بڑے سائنٹسٹ تھے۔ ابن حیثم جو ہے وہ کیا ہے، فرسٹ سائنٹسٹ، البیرونی ٹریولر، الخوارزمی جو ہے کیمسٹری کا بانی، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ مسلمان اپنے دور میں پروفیشنلزم کی بھی پیک پہ تھے اور اپنے اسلامک کلچر کی بھی پیک پہ تھے۔ تو ہم اپنی پروفیشنلزم کو بھی اور اپنے کلچر کو بھی ساتھ لے کر ایک ڈریس کوڈ پہ لے کر اور دنیا میں آگے جا سکتے ہیں۔ اب اسلام میں ڈریس کوڈ کا کانسیپٹ کیا ہے، تو کچھ پوائنٹس میں آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے جو ہے نا، نیڈ آف ڈریس ایک نیچرل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھیں جو ہے نا وہ برفانی ریچھ ہوتا ہے، اس کو ایک موٹی کھال دی ہے، کیمل کو پتلی کھال دی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اگر کیمل کو بھی اللہ تعالیٰ برفانی ریچھ والی کھال دے دیتا تو شاید وہ
سروائیو نہیں کر پاتا. کیمل کی کھال اللہ تعالیٰ جو ہے برفانی ریچھ کو دے دیتے تو وہ سروائیو نہیں کر پاتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جس جانور کو جہاں رکھا وہاں پر اس کو ویسے اسکن دی, ٹھیک ہے. لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک جیسی اسکن دی. جو اٹلانٹک میں اس کی بھی وہی اسکن ہے, جو سکھر میں رہ رہا ہے اس کی بھی وہی اسکن ہے. ریزن کیا ہے کہ اس میں بتایا گیا کہ آپ کی اسکن سفیشینٹ نہیں ہے, آپ کو ایک ڈریس لینا پڑے گا, ٹھیک ہے. اور جانوروں نے ڈریس لینا نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ بھی کہ ڈریس ہونا یہ کیا ہے, فطری نیچر ہے. اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ایسے کہ ڈریس کے ساتھ. آج دنیا میں کچھ ایسی بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ ڈریس جو ہے نیچر کے خلاف ہے. تو اس میں بتا رہے ہیں کہ بھائی نیچر کے فیور میں, نیچر کے مطابق ہے ڈریس ہونا. اچھا, ایک ایم این سی ہے, اس کی ڈفرینٹ ممالک میں برانچز ہیں, تو کیا وہ کوئی لوکل کلچر کے مطابق کوئی ڈریس کوڈ بنا دیں گی؟ بھائی اگر آپ نے صرف قمیص شلوار پہننا نہیں, آپ کو دوسرے ممالک کے لحاظ سے بھی بنانا. اسی طرح اگر اس کو براڈر دیکھیں تو مسلمان سارے دنیا کے ملکوں میں ہوتے ہیں. اب وہاں پر کیا آپ یہ کہیں گے کہ بھائی پاکستان میں اگر قمیص شلوار پہننا ہے تو اٹلانٹک والا بھی قمیص شلوار پہنے گا, وہ تو سردی سے مر جائے گا, ٹھیک ہے. تو ہر ملک کے لحاظ سے بھی ڈریس لوکل بھی چینج ہوتا ہے. اب اسلام چونکہ ایک عالمی مذہب ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ ایک خاص کہے کہ بھائی یہ کپڑے یہ کلر کے آپ پہن کر جو ہے نا چلیں گے تو یہ اسلامی لباس نہیں. اس نے کچھ پرنسپلز دے دیے ہیں, ٹھیک ہے. وہ پرنسپلز کیا ہے؟ پہلی بات پہلے کیا ہے کہ پرنسپل کیا ہے, کپڑے صاف ہونے چاہیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا جس کے ہیئر جو ہے بکھرے ہوئے تھے, بال بکھرے ہوئے تھے, اور اس نے جو ہے کہتے ہیں اس کے کپڑے بھی بکھرے ہوئے میلے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ کیا تمہیں کوئی ایسی چیز نہیں ملتی, کیا تمہارے پاس اتنی ویلتھ نہیں دی اللہ نے کہ تم اپنے بالوں کو صاف رکھ سکو اور اپنے کپڑوں کو صاف رکھو. دیکھیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کپڑے نہیں تھے, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اختیاری طور پر غربت اظہار کر کے جو ہے نا وہ اختیار کی, زاہدانہ زندگی گزاری. کپڑے اتنے کم ہو جاتے تھے کہ پیون لگ جاتے تھے, اور صحابہ کرام کے بھی کپڑوں میں کیا ہو جاتے تھے, پیون. تو کپڑے کا کم ہونا اور اس میں پیون لگنا تو قبول ہے, لیکن میلا ہونا قبول نہیں ہے, ٹھیک ہے جی. دو الگ چیزیں ہیں. آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, کپڑے کم ہیں, ایک ہی کپڑے میں آپ پوری زندگی گزار دیں, لیکن آپ اس کو صاف رکھیں کہ وہ دھلے ہوئے رکھیں, میلے نہ ہوں. تو یہ بات آپ کو بتائی کہ آپ کے کپڑے جو ہے نا وہ کیا ہونے چاہیے, صاف ستھرے ہونے چاہیے. دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کچھ نعمت دی ہے تو اس کا اثر بھی آپ میں آنا چاہیے. دیکھیں ایک صحابی تھے, وہ آپ علیہ السلام میں گزرے اور ان کے پاس کپڑے انہوں نے کچھ انفیریئر کوالٹی کے پہنے ہوئے تھے. تو آپ علیہ السلام نے ان سے پوچھا تمہیں اللہ نے مال دیا ہے؟ فرمایا دیا ہے. کون کون سا مال دیا ہے؟ اونٹ دیے ہیں, گائیں دی ہیں, بکرے دیے ہیں. فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اپنی نعمتوں کا اظہار بھی تم پر ہو. یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے ہماری اچھی سیلری رکھی ہے, ہمیں ایک ویل آف خاندان سے رکھا ہے, تو ہم ایک کنجوسی کی وجہ سے ایک انفیریئر برانڈ کے کپڑے پہنے ہو نہیں. اللہ تعالیٰ نے دیا ہے آپ اچھے برانڈ کے, اس سینس میں کہ اس کے اندر آپ کی جسم کو کیا ہوگا, راحت ملے گی, آپ کی ایک امیج اچھا بنے گا, آپ کی جو ہے نا لوگوں کو دیکھ کر ایک اچھے ڈریسنگ کی وجہ سے لوگوں میں دیکھیے ایک پازیٹیو وائب آتی ہے. جب آپ ایک ڈریس اپ ہو کے کسی کے پاس جاتے ہیں تو وہ سمجھتا ہے کہ یار یہ میرے لیے مجھے اہمیت دے رہا ہے. اگر میں گھر کے ہی رات کے نائٹ شوٹ میں بیٹھ کے آپ کے پاس آ جاؤں گا تو آپ کہیں گے اس نے مجھے کیجول دیا ہے, اس نے مجھے اہمیت نہیں دی ہے. تو آپ کی ڈریسنگ کسی کے پاس جانے سے پہلے جب آپ کے پاس جاتے ہیں تو اہمیت بھی. اور دوسری بات, جسم کے اوپر جتنا اچھا کپڑا لگتا ہے, آپ کبھی بہت اچھی کوالٹی کا پہنتے ہوں گے تو آپ کو خود فیل ہوتا ہوگا جسم میں ایک راحت ہوتی ہے, جسم کو عبادت کرنے میں, کام کرنے میں ایک سہولت ہوتی ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو مہنگے سے مہنگا کپڑا لینا, لیکن شو آف کے لیے نہیں بلکہ اپنی راحت کے لیے اور دوسرے کی اہمیت کے لیے, یہ پہننا یہ نہ صرف جائز ہے بلکہ سنت ہے. پھر اس کے بعد کیا ہے, لیکن نان مسلم سے مشابہت والا نہ ہو. یعنی ہمیں اپنا اون آئیڈینٹی, یہ بھی آئیڈینٹی کرائسس ہے نا آج کل, کہ ہم کبھی کس سے میچ کرنا چاہ رہے ہیں, کبھی کس سے ہونا چاہیے. اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑے ہو رہے کہ بھائی میری ایک آئیڈینٹی ہے, میں ایک مسلمان ہوں, میری ایک آئیڈینٹی ہے, میری کمپنی کی بھی آئیڈینٹی ہے, میں اپنے ڈریس کوڈ کے مطابق چلوں گا. تو آپ ایسا فرمائیں جو شخص دوسری قوم کے ساتھ مشابہت کرتا ہے قیامت کے دن وہ نہیں رہے. جو ان کا لباس پہنے گا, اب دیکھیں لباس تو وہ بھی 2 پیس پہنتے ہیں, ہم بھی پہن رہے ہیں, تو کیا مطلب ہے کہ ہم بھی نہیں. کچھ بات ایسی, 2 شرط ہیں. ایک ہے کہ اگر وہ لباس ان کا مذہبی ہے تو پھر بھی ریزمبلنس کیا ہے, گناہ ہے. اور ایک ہے کہ وہ لباس جو ہے انہوں نے اوریجن کیا تھا اور آپ اس لیے پہن رہے ہیں کہ آپ ان جیسے بننا چاہتے ہیں.
آپ ابھی وزٹ کر کے آئے ہیں فرانس تو آپ نے کہا کہ میں ویسا بنوں. آپ ابھی وزٹ کر کے آئے نیو یارک تو آپ نے کہا میں ویسے بنوں. نہیں, آپ جو ہے وہ اپنی آئیڈینٹی کے ساتھ ایک ریزنیبل پروفیشنل ڈریس کوڈ لے کے آئیں اور اس کو جو ہے نا آپ مارکیٹ کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ ہماری کمپنی ایک انٹرنیشنل ہے اور ہماری کمپنی اپنی آئیڈینٹی رکھتی ہے. پھر اس کے بعد ڈریس کوڈ میں کیا ہے کہ 3 بڑے گناہ ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو چاہو پہنو, جو چاہو کھاؤ. دیکھیں, ایک ہے فضول خرچی اور ایک ہے تکبر. کہ آپ کے کپڑے اچھے سے اچھے ہوں لیکن آپ نے تکبر نہیں کرنا ہے. اور فضول خرچی کیا ہے؟ دیکھیں فضول خرچی کی ڈیفینیشن کیا ہے. کیا اچھے برانڈ کے کپڑے پہننا فضول خرچی ہے؟ فضول خرچی دیکھیں, ایک جوڑا ہے جو آپ کو 5,000 کا مل رہا ہے, دوسری جگہ پہ ایک جوڑا آپ کو مل رہا ہے قمیص شلوار 15,000 کا, اور تیسری جگہ پہ آپ کو مل رہا ہے 30,000 کا. ٹھیک ہے, جو 5,000 کا ہے وہ اتنی کوالٹی خراب ہے کہ آپ اس کو پہنیں گے تو اس کپڑوں میں بھی تکلیف ہوگی اور دوسرا وہ جلدی خراب بھی ہو جائے گا. 15,000 والا جو ہے وہ اس کی اسٹیچنگ بھی اچھی ہے, برانڈ بھی ذمہ داری والا ہے, اور اس کے اندر ریلائبلٹی بھی ہے, رف اینڈ ٹف بھی ہے, اور آپ کو پہننے میں راحت بھی ہے, تو یہ بھی جائز ہے. لیکن یہی 15,000 والا دوسری دکان پہ چونکہ ایک بڑے برانڈ کا جو ٹھپا لگا ہوا ہے, کوالٹی وہی ہے, وہ 30,000 کا مل رہا ہے. اب آپ وہ 30,000 والے لے لیں تو یہ فضول خرچی ہے, لیکن آپ 15,000 والے لے لیں تو فضول خرچی نہیں ہے, کیونکہ جب ویلیو ایڈیشن ہو تو فضول خرچی نہیں ہے. صرف جو ہے نا وہ برانڈ ہو یا شو آف ہو تو کیا ہے, فضول خرچی. تو جو چیز کم پیسوں میں مل رہی ہو وہ زیادہ پیسوں میں لینا فضول خرچی ہے. لیکن وہی چیز اگر 15,000 سے 30,000 بھی مل رہی ہے لیکن اس کے اندر کوالٹی بڑھ رہی ہے, وہ فضول خرچی نہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ہم بات کی کہ وہ ایروگینس نہ ہو. تیسری بات کیا ہے, اپوزٹ جینڈر کی کلوتھنگ نہ ہو. یعنی ہم بعض جگہ پہ جو ڈفرینٹ جینڈرز بھی آفس میں ہوتے ہیں تو اپنی جینڈر کی جو لباس ہے وہ جیسے آپ مردوں کا لباس بالکل الگ ہو اور عورتوں کا الگ ہو. ٹھیک ہے جی, تو ہم نے آج کی بات میں گفتگو میں جو ہم نے کی تو ہم نے یہ بات دیکھی کہ اگر ہم ان ساری باتوں پہ عمل کریں گے تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا, ہائیجین ہوگی. دوسرا, ہمارے آفس میں پروفیشنلزم بڑھے گا. تیسرا جو ہے نا, جو ایچ آر کی پالیسیز کی کمپلائنس ہوگی, جو ہماری ڈریس کوڈ کی پالیسی ہے, کیونکہ ہم نے بار بار پڑھا کہ اپنے آفس کی جو ہے کہتے ہیں جو پالیسیز ہیں اللہ سے وہ نان شریعہ نہ ہوں, ان کو فالو کرنا بھی ہم پر ضروری ہوتا ہے. پھر کمپنی کی ہم ریپرزینٹ, دیکھیں ہم کسی کی نمائندہ بھی ہیں نا. اگر میں یہاں پر اپنے ساتھ نیٹ لائن کا ایک کارڈ لے کے جا رہا ہوں تو لوگ مجھے نہیں کمپنی کو جانیں گے. میرے اگر ہولیے میں خرابی ہوئی تو لوگ کہیں گے کہ یار یہ بندہ جو ہے وہ کمپنی کو جو ہے وہ خراب کوالٹی کی ہے. اور لانگ ٹرم ریوارڈ پہ, یعنی ہم لانگ ٹرم ریوارڈ پہ ذرا فوکس کریں کہ ہم صبح آتے ہیں 9 بجے آ گئے اور ہم 9 بجے تک ہیں, 8 بجے تک ہیں, 7 بجے تک, جو بھی ٹائم ہے. اب 10-12 گھنٹے اگر ہم اس کپڑوں کی سنت پہ عمل کر لیں اور ہم جو ہے وہ گھر میں بھی ہیں. دیکھیں انسان تو 24 گھنٹے کے اندر 2-4 منٹ کے علاوہ یا نہانے کے علاوہ کپڑوں نہیں اتارتا. تو اگر ان کپڑوں کی سنت پہ عمل کر لیں یا ہم نے جو ابھی, تو یہ تو 24 گھنٹے میں ثواب ملتا رہے گا. ٹھیک ہے, تو ان کا اگر ہم دیکھیں تو اینڈ یہی کہ آپ کا گول آج کل کیا ہے کہ آپ نے یہ بننا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں پاک صاف رہنے والے کو پسند کرتا ہوں. تو آپ نے کیا بننا ہے, اللہ کا پسندیدہ بننا. تو بس یہ آیت ذہن میں رکھیں, ساری آپ سلائڈ بھول بھی جائے تو بس ایک آیت کو ذہن میں رکھیں کہ میں نے اللہ کا کیا بننا ہے, پسندیدہ بندہ بننا ہے. پسندیدہ کب ہوگا, ٹھیک ہے جی, جو جتنا پاک ہوتا جائے گا, جتنی اپنے اندر صفائی لے کے آتا رہے گا, اتنا ہی اللہ کا. ٹھیک ہے جی, چلے تھینک یو جی, جزاک اللہ خیر.